وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت و طوبیٰ، وہ وحی الہی وہ قرآن مرسل، وہ توریت موسیٰ وہ انجیل عیسیٰ۔ ہماری امیری اسی میں نہا ہے کہ بن جائے دربان دہلیز زہراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اپنے پروگرام اس کن فیکون میں آج ہم جن نبی کی زندگی کے بارے میں تذکرہ کریں گے، وہ ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، کہ جن کا صبر جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں بے انتہا تھا، بہت زیادہ صابر جو تھے حضرت ایوب کہ مثل بن گئے صبر ایوبی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے ان کے والد گرامی کا نام اموس ہے، ان کے جو والد تھے وہ عیس تھے، اور ان کے جو والد تھے وہ تھے اسحاق، اور اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند۔ اور آپ کی والدہ گرامی کا تعلق جو تھا وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت لوط کے خاندان سے تھا، اور بعض نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے عیس کا بیٹا قرار دیا ہے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ جو تھی ان کا نام رحمت تھا، افرائیم بن یوسف، یعنی کہ حضرت یوسف کی پوتی ان کے بیٹے افراہیم سے تھی، یا بعض لوگوں نے ماہیر کہا ہے، اور دختر میثا وہ بھی حضرت یوسف کے بیٹے تھے، بعض لوگوں نے بالیہ دختر یعقوب علیہ السلام، لیکن علماء جو ہمارے یہاں زیادہ متفق علیہ ہیں وہ رحمت نام کی جو خاتون تھیں حضرت لوط کی اولادوں میں سے حضرت یوسف کی پوتی، ان کے بارے میں زیادہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو بصیر علیہ جو تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی ابتلا، اتنے زیادہ مصائب کا شکار ہونا پڑا، تو کس وجہ سے وہ شکار ہو گئے؟ تو امام کہتے ہیں کہ حضرت کی اوپر جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو بصیر نے شاید پھر سوال کیا، تو مولانا نے مزید اس کی بارے میں بتایا کہ ایک دفعہ شیطان ملعون، یہ وہ زمانہ ہے جب شیطان کو آسمانوں پہ آنے جانے کی اجازت تھی، کیونکہ روایت یہ نا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد پہلے سے اور چوتھے آسمان تک شیطان جا سکتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد یہ 4 پہ رہ گیا اور 3 پہ پابندی لگ گئی، لیکن پیغمبر کے آنے پہ 7 آسمانوں پہ پابندی لگ گئی۔ لہذا یہ وہ زمانہ تھا جب شیطان آسمانوں پہ جاتا تھا اور زمین کی خبریں لے کر آتا تھا کہ زمین پہ اب پروردگار کیا کرنے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ بس وہ ایسے ہی ایک دفعہ آسمان سے آ رہا تھا کہ رستے میں گرا، اور کہتے ہیں ایک دفعہ اس نے الواح سماویہ پہ دیکھا، یعنی لوح جو ہوتی ہے اس پہ دیکھا کہ حضرت ایوب کا شکر بہت زیادہ نظر آیا اس کو، کہ ایوب یعنی انتہائی شاکر شخص ہیں، بہت زیادہ شکر کریں گے۔ تو اس ملعون کے اندر ایک حسد کا جذبہ جاگا، اس نے پروردگار سے تو پہلے ہی وقت معلوم تک موقع لیا، اس نے ایک دفعہ پھر پروردگار کو چیلنج کیا، کہا پروردگار یہ جو ایوب کا اتنا شکر نظر آ رہا ہے اس لوح میں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تو نے ایوب علیہ السلام کو اتنی نعمتیں، اتنی بہترین اولادیں ہیں، اچھی بیوی ہے، اچھی سبزی ہے، کھیتی باڑی ہے، سب کچھ ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، جس کی وجہ سے ایوب اتنا صبر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ لہذا مجھے یقین ہے اگر ایوب سے سب چھین لیا جائے تو ایوب پھر کسی قسم کا جو ہے شکر ادا نہیں کریں گے۔ اس نے پروردگار کو چیلنج کیا، لیکن بعض دفعہ پروردگار اپنے لوگوں پہ بہت زیادہ فخر و مباحات کرتے ہیں، ان میں سے حضرت ایوب کا نہیں، ایوب کا اس چیز سے تعلق نہیں کہ میں نعمتیں دے رہا ہوں تو وہ جو ہیں شکر کر رہے ہیں۔ تو کہا ٹھیک پروردگار، تو پھر ایسا کر کہ تو مجھے غلبہ دے دے، کس چیز پہ؟ مسلط دے دے کہ جتنی نعمتیں تو نے ایوب کو دی ہیں وہ میں چھین لوں ان سے۔ پروردگار نے کہا جا تو اپنا شوق پورا کر لے۔
ایک دفعہ بس وہ آسمان سے زمین پہ آیا، جتنی نعمتیں حضرت ایوب کے پاس تھیں، جانور مار دیے، جتنا ہوتا سب مار دیا۔ پھر آیا بارگاہ خدا میں، کہا پروردگار مجھے اتنا تسلط دے کہ میں ایوب کی جتنی کھیتی باڑی ہے اس کو برباد کر دوں۔ پروردگار نے کہا جاؤ تمہیں میں نے یہ بھی اختیار دیا کہ جاؤ تم ایوب کی کھیتی باڑی برباد کرو۔ کہتے ہیں وہ اپنے پورے چیلوں چپاٹوں کے ساتھ آتا ہے، پورے لشکر کے ساتھ، اور ایک دفعہ اس طرح کی بو کو جو ہے، کیونکہ جن تھا، اس کھیت میں داخل کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں سارے کھیت ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جو آج کے زمانے میں کہا جائے کہ وہ سیم والے ہو جاتے ہیں، نمک کی زمین ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں، اور وہ ساری کھیتی باڑی جل کے خاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ایوب مزید شکر ادا کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایک آدمی ایک جو ہے شخصیت خدا کو چیلنج کر کے آ رہی ہے، اور ایک شخصیت جس نے اس کے جد یعنی حضرت آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، وہ اس چیلنج کو جو ہے اس میں اس کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ پھر بارگاہ خدا میں گیا، کہا پروردگار ابھی بھی وہ بات نہیں ہے، تو نے ایوب کی اتنی اولاد رکھی ہے، سب کچھ رکھا ہے، مجھے تو اس کی اولاد پہ بھی تسلط دے۔ پروردگار عالم نے کہا جاؤ تمہیں میں نے اس کی اولاد پہ بھی تسلط دیا۔ ایک ایک کر کے، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، یا مختلف دنوں کے بعد ایک ایک بیٹا مارتے رہے۔ ہر بیٹے کے اس دنیا سے رخصتی پر حضرت ایوب پروردگار کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ روایت یہ ہے کہ پھر آیا، کہا پروردگار میرا بس نہیں چل پایا، مجھے کچھ اور تسلط چاہیے۔ کہا اب کیا کرو گے؟ کہا کہ مجھے تو ایوب کے جسم پہ تسلط دے۔ اور بس پروردگار نے کہا کہ تمہیں ایوب کے جسم پہ تسلط ہے سوائے اس کی عقل کے، آنکھ کے اور کان کے علاوہ۔ کہتے ہیں شیطان نے آ کے ایک اس طرح کا حملہ کیا حضرت ایوب پہ کہ ان کے اندر دانوں کی ایک بیماری نکلی، جو اتنی کثرت تعداد سے ہو، اور انہی دانوں کے اندر اسی شیطان کی غلاظت کی جو بھی اس نے عمل کیا تھا اس کے نتیجے میں کیڑے پیدا نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جتنا ایوب بیمار ہوتے جاتے تھے اتنا وہ پروردگار کا شکر ادا کرتے تھے، اور یہاں شکر ادا ہوتا تھا، وہاں شیطان ذلیل و رسوا ہوتا تھا۔ یعنی وہ چیلنج کر کے آیا تھا پروردگار کو کہ ایوب صرف جو ہے نعمتوں کی وجہ سے شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اب تو یہ ساری نعمتیں خود شیطان نے حضرت ایوب سے چھینی تھی۔ بس روایت کا جملہ یہ کہ حضرت ایوب کے جسم سے اتنا تعفن اٹھنے لگا تھا کہ لوگوں نے ایک دفعہ ایوب کو لیا اور شہر سے باہر ایک آپ سمجھیں بہت خراب سی جگہ پہ ڈال کے آ گئے، کیونکہ برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے ان کی۔ اور نتیجہ یہ کہ حضرت ایوب جتنی سختیاں آتی، جتنی مصیبتیں آتی، جتنی پریشانیاں آتی، حضرت ہر پریشانی کے نتیجے میں خدا کا جو ہے حمد و ثنا کرتے تھے اور شکر و جلاتے تھے۔ اور کہتے ہیں حضرت یوسف کو تو اتنا صبر تھا کہ جب بیٹھے ہوتے تھے یا لیٹے ہوتے تھے، جو ان کے جسم کے پھوڑے تھے ان میں جو کیڑے پیدا ہوتے تھے، جب وہ نیچے گر جاتے تھے تو ان کو باقاعدہ اٹھا کے اپنے زخموں میں رکھتے تھے کہ دیکھو تمہیں تو پروردگار نے یہاں خلق کیا، تمہاری غذا یہاں رکھی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ نہیں، اتنا شیطان نے تسلط حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کو اطمینان پھر بھی نہیں ہوا۔ جب بہت مدت گزر گئی، ان کی زوجہ کا کام یہ تھا کہ وہ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تھیں اور دن میں جاتی تھیں اور کسی طریقے سے غذا کا اہتمام کرتی اور لا کے اپنے شوہر کو دیتی تھیں تاکہ ان کے جو شوہر ہیں وہ اس کو کھا سکیں۔ بس شیطان کو ایک دفعہ پھر، شیطان تو شیطان ہے، وہ تو خاموش نہیں بیٹھتا، اس نے کہا ایک امتحان اور لیا جائے۔ ایک دفعہ قوم میں پہنچا ان لوگوں کے پاس جو رہبانیت اختیار کر چکے تھے، کیونکہ اس وقت تک رہبانیت جائز تھی، پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد رہبانیت پہ پابندی لگی ہے۔ تو جتنے بھی حضرت ایوب کے لوگ تھے جو اب جگہ جگہ بٹ کے چلے گئے تھے، ان سب لوگوں کو اس نے ایک دفعہ ورغلایا اور کہا کہ معلوم تو کرو حضرت ایوب نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس گناہ کے نتیجے میں نعوذ باللہ ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آ گئیں کہ کھیتی جل گئی، جانور مر گئے، سارا پیسہ برباد ہو گیا، اولادیں مر گئیں، اور اب یہ کہ ان کو جسمانی بیماری ہو گئی۔ تو سارے کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں حضرت ایوب کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ ایوب، ہم چاہتے تو نہیں تھے کہ ایسی بات کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ ایسی کون سی برائی یا کون سی ایسی نعوذ باللہ گناہ تھا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار نے آپ کے اوپر اتنی مصیبتیں نازل کی۔ تو کہتے ہیں ان میں سے ایک نوجوان تھا جو بہت خوش شکل تھا، جب اس نے بہت زیادہ تکرار سنی تو ایک دفعہ ناراض ہوا اپنے لوگوں پہ، کہا تم کس قسم کی بات کرتے ہو؟ حضرت ایوب نبی خدا ہیں،
کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی برائی کرے؟ یہ صرف امتحان ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ایوب پروردگار سے کہتے ہیں پروردگار میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو پروردگار ایک بادل کو مسلط کرتا ہے جو حضرت ایوب کے بالکل سر کے پاس آ کے رکتا ہے، اور پروردگار کہتا ہے بولو ایوب، ہم تمہارے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں، تم جب چاہو ہم سے بات کر سکتے ہو. تو ایک دفعہ حضرت ایوب نے پروردگار سے کہا پروردگار کہ جب مجھے موقع لگتا تھا، جب میں ٹھیک تھا، تو جو تو نے نعمت دی بھی تھی، اس نعمت کی وجہ سے میں جب کوئی غذا کھاتا تھا اپنے ساتھ کیا یتیموں کو نہیں بٹھالتا تھا، یا جو حقدار ہوتے تھے ان کو نہیں بٹھالتا تھا. اور کہا پروردگار جب تیری عبادت کا مسئلہ آتا تھا تو میں مشقت والی عبادتوں کو زیادہ جو ہے ادا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے اوپر اتنی ساری چیزیں، اس کے باوجود میرے امتحانات، اور اب تو اتنی ساری باتیں لوگ کہہ کے چلے گئے تھے. تو سوچیں حضرت ایوب کو دعوت ایک جسے معاشرے میں کوئی کسی کو ہرٹ کرے، اور وہ نبی خدا کو جب انہوں نے پروردگار سے کہا تو پروردگار نے کہا کہ ایوب یہ جو تم تسبیح کرتے ہو، یہ جو شکر بجا لاتے ہو، تمہیں یہ کس نے دیا ہے؟ بس اس وقت حضرت ایوب کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا. بس ایک دفعہ مٹھی میں خاک لیتے ہیں، اپنے منہ پہ مارتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اور استغفار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار ان پہ آنے والی تمام مصیبتوں کو پلٹا دیتا ہے. اور بس روایت یہ کہ جبرائیل بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت ایوب اپنے خدا سے بارگاہ خدا میں جو استغفار کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ان کی کھیتی واپسی ہوتی ہے. جسم پہ جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے اس میں نہاؤ. اس نہانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے سارے بدن کے پھوڑے اور وہ دانے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ جراثیم مر جاتے ہیں. وہ ایک دفعہ پھر وہ حشاش بشاش سب کے سامنے موجود ہوتے ہیں. اور حضرت کی جو زوجہ تھیں جن کا نام ہم نے رحمت بتایا، وہ دن صبح نکلتی تھی اور جاتی تھی اور جا کے کسی طریقے سے غذا کا اہتمام کرتی. کہتے ہیں روایت کے مطابق، اب بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جن پہ شاید لوگوں کو اعتراض ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ میں نے حضرت جو اس سے پہلے حضرت ادریس کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں بھی یہی تھا کہ ان کی زوجہ تو تھیں ایسے ہی آئی تھیں. اور ہمارے یہاں بھی روایت یہی ہے کہ پردے کا حکم بہت بعد میں آیا ہے. کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جو بعد میں پابندی ہوئی ہے، ان کو بعد میں حرام قرار دی گیا. مثلا شراب، تقریباً اسلام آنے کے 4-5 سال تک شراب پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگی، لیکن 4 یا 5 سال بعد آ کے اس طرح پابندی لگائی کہ منع کر دیا گیا. اسی طرح حجاب، وہ بھی کچھ عرصے بعد جو ہے حکم آیا اور پھر حجاب کی پابندی لگی. اس سے پہلے اسلام میں حجاب شروع میں اوائل اسلام میں نہیں تھا. یعنی آہستہ آہستہ کیجولی چیزیں آتی رہیں تو رسول بتاتے رہے، لیکن حجاب اس کنڈیشن میں جو آج ہمارے پاس دین میں موجود ہے، جو حکم خدا اور رسول کے مطابق ہے، وہ اس زمانے میں اترا جب پیغمبر دین کو اچھا خاصا لوگوں تک دے چکے تھے. تو شاید اس زمانے میں بھی حجاب کا ایسا سلسلہ نہیں تھا. تو حضرت ایوب کی جو زوجہ جاتی ہیں ان کے بال بہت خوبصورت ہیں. تو جب وہ لوگوں سے کھانے کے لیے لینے جاتی ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں کھانا دیں گے، لیکن اس شرط پہ کہ تمہارے جو گیسو ہیں یہ بہت اچھے ہیں، کاٹ کے دے دو ہمیں. اب وہ اپنے بیمار شوہر کو دیکھتی ہیں کہ ہاں میرا شوہر کیوں اتنا بیمار ہے، نہیں اٹھ سکتا، نہیں چل سکتا، غذا کا اہتمام کرنا ہے. تو جو بہت زبردست بہت خوبصورت بال ہوتے ہیں ان کے، وہ ایک دفعہ صرف اس لیے کہ میرے شوہر کو کیونکہ ضرورت ہے اپنے بال کاٹ کے دے دیتی ہیں، اور اس کے بدلے جو غذا ملتی ہے وہ لے کر آتی ہیں. اب جب یہ غذا لے کر واپسی آ رہی ہوتی ہیں تو اس جگہ کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا ہے. جب گئی تھی تو وہاں کاٹ کباڑ، گندگی، غلاظت، بدبو تھی. بلکہ روایت تو یہ کہ جو لوگ ملنے آئے تھے جب حضرت ایوب کے قریب آئے تو ان کے گھوڑے بھی تک گئے تھے، اتنی بدبو تھی. تو یہ اپنے گھوڑوں کو کافی دور باندھ کے اور پھر حضرت ایوب کی بارگاہ میں آئے. اب اس نے ان کنڈیشن کے اندر وہ بی بی کس طرح اپنے نبی کی، اپنے شوہر کی جو ہے خدمت کر رہی تھی. کہتا ہے وہ اس کے دماغ میں تو وہی نقشہ تھا، میں جاؤں گی تو بیمار ایوب ملیں گے، جگہ جگہ گندگی اور غلاظت ملے گی، میرا شوہر پریشانی کے عالم میں ہوگا، تو کیوں نہ میں اپنے شوہر کے پاس. وہ جب پہنچتی ہے تو وہاں تو بالکل منظر بدلا ہوا ہوتا ہے، اور منظر کا کسی قسم کا جو ہے پرانے والے سے نہیں ہوتا. بس جیسے ہی وہ یہاں آتی ہیں، آنے کے بعد منظر کی تبدیلی دیکھتی ہیں، دیکھا کہ 2 نوجوان بیٹھے ہیں، ایک بالکل نئی زندگی، ایک نئی عجیب سی ہے. تو ظاہر بات ہے ان کو جھٹکا کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا، ایک یا یہ میں غلط جگہ پہ آ گئی. تو انشاءاللہ اس نئی جگہ پہ آنے کا یا جگہ بھٹک جانے کا یا جو بھی قضیہ ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے میں بتائیں گے کہ بقیہ باتوں میں حضرت ایوب کے حالات کیسے بدلے.
وہ جو نوجوان حضرت ایوب کے ساتھ بیٹھا تھا وہ کون تھا؟ حضرت ایوب کی بیوی کے جو بال کٹے ان کے بعد حضرت ایوب کا اس پہ رد عمل کیسا تھا، اور اس رد عمل کی صورت میں پروردگار نے حضرت یوسف کو کیا کرنے کو کہا. ان تمام باتوں کے لیے انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آئیں گے اس کن فیکن میں. جب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت و طوبیٰ. وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت و طوبیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے اس پروگرام کن فیکن کے اندر. اور ہمارا اس پروگرام میں جو واقعات ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے عنوان سے چل رہے تھے، اور ہمارا جس نبی کے اوپر بات چل رہی تھی وہ حضرت ایوب علیہ السلام اور صبر ایوب کے حوالے سے چل رہی تھی. روایتیں بہت ساری ہیں اور روایتوں میں لوگوں کو اختلاف بھی ہے. بہرحال لیکن جو ہم نے چھوڑا تھا اپنے اس وقفے سے پہلے کہ حضرت ایوب کی زوجہ نے اپنے بال کاٹ کے دیے اور اس کے عوض میں جو لے کر آئیں چیز، ان کو حضرت ایوب نے دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے اس بال کاٹنے کی وجہ سے ان کو 100 کوڑے ماروں گا. لیکن جب ان کی زوجہ پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد ان کو بتاتی ہیں کہ ان کے بال کٹوانے کی وجہ کیا بنی، تو اس پہ حضرت ایوب کو بہت افسوس ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پروردگار عالم ان کو حکم دیتا ہے کہ آپ کس طرح کہ ایک جو ہے کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کی آپ جو ہے اس کو جمع کریں اور پھر اس کو جو ہے اپنی زوجہ کے جسم پہ ماریں تاکہ قسم پوری ہو. ایک اور دوسرا یہ کہ جب وہ گئیں تھی تب کنڈیشن اور آنے والی کنڈیشن میں بڑا فرق ہو چکا تھا. جب گئیں تھی تو بیمار بھی تھے اور لاغر بھی تھے اور حالت بھی اس جگہ کی بڑی خستہ تھی. لیکن جب آئیں تو دیکھا کہ حضرت ایوب کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور حضرت ایوب بالکل صحیح تر و تازہ صحت مند ہیں. ان کی جو زوجہ تھیں ان کو یہ احساس ہوا کہ اب ایوب کی شاید مصیبت ختم ہو گئی. تو بہرحال تعارف کرایا گیا. حضرت جبرائیل ساتھ بیٹھے تھے اور پھر وہ جو مشکلوں کا ٹائم تھا جس کو علماء بتاتے ہیں کہ 7 سال تک حضرت ایوب اس ابتلا میں، اس پریشانی میں بغیر کسی جسے کہیں کہ کوئی گناہ کیے بغیر، لفظ گناہ کیونکہ انبیاء کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کام کہ جس کے عوض میں یہ ساری مصیبتیں ہوتی وہ نہیں ہیں. بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ انبیاء، سارے انبیاء از آدم تا خاتم سب عصمت و طہارت کی منزلت پر ہوتے ہیں. نہ گناہ ان کی طرف آ سکتا ہے اور نہ یہ گناہ کا سوچ سکتے ہیں. لیکن حضرت ایوب کو بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ شیطان نے پروردگار کو چیلنج کیا تھا کہ صرف ایوب اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں. اچھا، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض جو شیعہ متکلمین ہیں وہ بھی اس چیز سے کہتے ہیں کہ صحیح نہیں، جن میں حضرت سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ بھی انکار کرتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ کسی نبی کے جسم پہ تسلط جو ہے شیطان کو دے دیا جائے؟ لیکن ہمارے اکثر علماء اس چیز کو مانتے کہ صرف انبیاء کی عقل پہ جو ہے اور اعضاء پہ تسلط اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ان سے معصیت کا یا کسی بری چیز کی طرف کام کرایا جائے، لیکن ان کے جسم پہ تسلط ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا بعض انبیاء کو جو ہے ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے. خود ہمارے پیغمبر خدیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے مصائب ڈھائے گئے، کتنے پتھر پھینکنا، اوجڑی پھینکنا، یہ سب ظلم ہے جو شیطان کے پاس موجود ہوتے ہیں. ان حربوں سے وہ کرتا ہے. مثلا امام حسین کی شہادت کتنا بڑا ثانیہ ہے، اس کے اوپر کیا ہے کہ جسم پہ تسلط تھا جبھی تو شمر آ کے قتل کرتا ہے. عمر ابن سعد تیر پھینکتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، کوئی ذبح کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. یہ ساری مصیبتیں جو ہیں مولا حسین پہ جسمانی طور پہ عارض ہوئیں. اور ہم نے دیکھا بعض جو ہے انبیاء کو قتل کیا گیا تو وہ بھی یہی وجہ تھی کہ شیطان کو تسلط دیا گیا تھا. لیکن عقل پہ نہ مومن کے شیطان تسلط کر سکتا ہے اور نہ انبیاء. انبیاء تو ہماری سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ان سے کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو بیماریاں نہیں ہوئیں. لیکن ہمارے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو شدید بیماریاں لاحق ہوئی تھیں اور وہ جسم پہ اس قسم کا کام نہیں ہوا تھا جسے کہیں تعفن،
یعنی کہ باعث نفرت بن جائیں عام پبلک کے. یہ ہمارے علماء بعض کہتے ہیں، بعض کے اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی عمل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ ہونے لگے گا تو پھر نبی کا جو مقصد ہے لوگوں کو دین کی طرف لانا وہ ختم ہو جائے گا. تو اس پہ علامہ مجلسی کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ عامت الناس کی بعض روایتیں ہوں جن کو ہم نے نقل کیا، لیکن ہم نے کہا نا صرف ہم نقل کی حد تک کر رہے ہیں، صحیح اور غلط کے اوپر بحث نہیں کر رہے. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت یہ ہے کہ قیامت میں محشر میں چند لوگوں کو لایا جائے گا. ان میں سے ایک بہت حسین عورت ہوگی. جب اس کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے یہ بدکاری کیوں کی، تو یہ پروردگار میں اتنی حسین و جمیل تھی کہ سارے لوگ میرے پیچھے لگے رہتے تھے، میں کیا کرتی، میں نے مجبوری میں یہ گناہ کیا ہے. تو پروردگار حکم دے گا کہ مریم کو لے کر آؤ. جب جناب مریم کو لے کر آئیں گے تو کہیں گے دیکھو تم اس سے زیادہ حسین ہو، یہ اس سے زیادہ جمیل ہو. اس عورت کو دیکھو، اس نے کسی بھی طریقے سے کسی گناہ کی طرف اپنے آپ کو مائل نہیں کیا. ایک امام کہتے ہیں اور اگر کوئی مرد ایسا ہوگا جو کہ بہت حسین و جمیل ہو تو اس کے لیے حضرت یوسف کو لایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جتنی حضرت یوسف کو دعوت تھی گناہ کی، لیکن ہر گناہ کی دعوت سے حضرت یوسف نے اپنا دامن بچایا، کہ تم یوسف سے زیادہ حسین ہو. اور تیسرا کہیں گے کہ اگر کوئی شخص یہ گا پروردگار میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئی تھیں کہ میں نے دین چھوڑ کے میں نے ایک وقت کے لیے گناہ کر لیا، تو پروردگار حضرت ایوب کو بھیجے گا اور کہے گا کہ بتاؤ حضرت ایوب کے اوپر جتنی مصیبت آئی اس مصیبت پہ تمہاری مصیبت کا مقابلہ کیا تھا. لیکن ہمارے اس بندے ایوب نے کسی بھی طریقے سے دین کو نہیں چھوڑا. علماء یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب جو تھے ایلیا کے وہ شوہر تھے، اور خود ان میں حضرت ایوب خود پرہیزگار نیک لوگوں میں، یعنی جو انبیاء کی ساری خصلتیں ہوتی ہیں، جو ساری عادات ہوتی ہیں، جو سارے ان کی فضائل ہوتے ہیں، بدرجہ اتم موجود تھے. تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام سے بھی روایت مل کے امام صادق سے ملتی ہے کہ حضرت ایوب کو تقریباً 7 سال تک یہ بے گناہ مبتلا جو رہے ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں. اور دوسری میں بتاتے ہیں حق تعالیٰ نے بغیر کسی گناہ کے، اب گناہ کا لفظ استعمال کرنا بغیر کسی وجہ کے، ایک ہونا کوئی ترک اولا ہوا ہو، گناہ تو انبیاء سے ہمارے عقیدے کے مطابق ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی کسی گناہ کی طرف جائے یا بڑھے، لیکن ترک اولا بھی نہیں ہوا بغیر کسی وجہ کے. اگر ہم اس کو آسان سے لفظوں میں بولیں، بغیر کسی وجہ کے حضرت ایوب کو مبتلا کیا، صرف اس لیے کہ سامنے سے چیلنج یہ ہوا تھا جو روایت میں نے شروع میں نقل کی کہ لوگوں نے یا شیطان نے آگے کہا پروردگار یہ جتنا بھی شکر اور صبر چل رہا ہے یہ سب اس لیے کہ تو حضرت ایوب کو صرف اچھائیاں دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے. کہتے ہیں جب حضرت ایوب ٹھیک ہو گئے تو حضرت ایوب جب ٹھیک ہوئے تو اس وقت زراعت حضرت ایوب نہیں کرتے تھے روایت کے مطابق. تو امام سے معصوم سے کسی نے پوچھا تو معصوم نے کہا کہ جب حضرت ایوب ٹھیک ہوئے تو ان کو زراعت نہیں تھی، تو کہا کہ یہ مٹی اٹھا کے پھینکو. تو کہتے ہیں کہ مسور کی دال اور چنے کی دال میں یہ تبدیل ہوئے اور اس کے بعد یہ مسور اور چنے کی دال شروع ہوئی. پروردگار عالم نے حضرت ایوب کے اوپر سونے کی بارش کری، اور روایت ہے کہ حضرت ایوب اس سونے کو جمع کرتے تھے. اگر کوئی ٹکڑا نکل کے دور چلا جائے تو حضرت ایوب جاتے تھے بھاگ کے اس کو پکڑ کے لاتے تھے. جبرائیل نے پوچھا ایک دفعہ کہ ایوب یہ جو آپ اتنا جاتے ہیں دوڑ کے، اتنا تو پروردگار آپ پہ سونا اتار رہا ہے، برسا رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے بھی جاتے ہیں؟ کہا یہ نعمت خداوندی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، تو لہٰذا مجھے حریص نہیں ہوں یا حریص نہیں ہوں اس چیز کا، لیکن کیونکہ نعمت ہے خدا کی اس کو ضائع بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال ہمارے لیے تو زندگی میں بہت سارے پیغامات ہیں حضرت ایوب کی زندگی سے. خود اماموں نے کہا کہ حضرت ایوب کو محشر میں صرف اس لیے پیش کیا جائے گا کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی نبی کا ماننے والا یہ بولے کہ پروردگار یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، اتنا قتل و غارت گری، اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ حضرت ایوب کے سارے بیٹے مار دیے، سب زراعت ختم کر دی، سارے جانور مار دیے، جتنی کھیتی تھی اس کو برباد کر دیا. خود حضرت ایوب کے جسم پہ اتنی مصیبتیں اس نے لا دیں کہ جس میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت ایوب کسی بھی صورت میں، کیونکہ روایت یہی ہے اور بعض روایتیں تو ہمارے زمانے میں بھی ہیں کہ اگر کوئی مومن چاہتا ہے کہ شیطان کی ناک رگڑیں، جیسے کہ حضرت ایوب نے بدترین طریقے سے ذلیل و رسوا کر دیا. میں نے کہا بات ہوا پروردگار فخر کرتا ہے کہ فلاں بندہ میرا بندہ ہے، فلاں شخص میرا شخص ہے. ایسے ہی حضرت ایوب کے لیے بھی میرا نبی، میرا بندہ، میرا شخص
शैतान ने कहा परवरदिगार नेमत, हज़रत अय्यूब ने भरपूर उसके इन ज़्यादतियों का या इन एहसासात का भरपूर तरीके से जवाब दिया। तो परवरदिगार कहता है मेरा मोमिन बंदा जब चाहता है कि शैतान को जलील और रुस्वा करे, ये आइमा से रिवायत है, उसको नकल कर रहा हूँ, तो जब वो नमाज़ पढ़ता है और सजदा करता है तो वो सजदा फ़कत सजदा नहीं होता, हम तो सोचते हैं फ़कत सजदा है, वो खुदा की इताअत अपनी जगह, खुदा के हुक्म को मानना अपनी जगह, खुदा की इबादत अपनी जगह। कहते हैं इस सजदे से जो शैतान की नाक रगड़ी जाती है, क्योंकि शैतान ये कहता था परवरदिगार को चैलेंज करके, मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ के इन लोगों को बहकाऊंगा। तो लिहाजा जिस तरह हज़रत अय्यूब ने भरपूर सब्र किया, बर्दाश्त किया, हर मुसीबत आसान नहीं है। मैंने अभी हज़रत जो याकूब के क़ज़िये में हज़रत यूसुफ़ के बिछड़ना बताया था, वो तो मैंने सिर्फ बिछड़ना बताया था। या हज़रत अय्यूब के तो सारे बेटे एक एक करके मारता रहा शैतान, हर एक पे मौत लाता रहा, हर एक पे मौत मुसल्लत करता था। लेकिन जब परवरदिगार ने इस इम्तिहान का पीरियड ख़त्म किया तो वही बच्चे दोबारा हज़रत अय्यूब के पास आते हैं और कहते हैं वही उनकी आबादी और वही सारी नेमतें जो 7 साल पहले ख़त्म की गई थी वो सारी हज़रत अय्यूब को दी गई। और वो मुकाम के हज़रत अय्यूब का कि ताफुन, कहते हैं ताफुन नहीं था, बल्कि जो फोड़ों के अंदर पीप जैसा मवाद जिसमें किसी किस्म के जरासीम पैदा हो जाते हैं, तो उन जरासीम को हज़रत अय्यूब जो थे दोबारा किया करते थे, उसमें बिठाया करते थे। इतना इम्तिहान शाज़ व नादिर किसी इंसान में हो माँ सिवाय मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, क्योंकि हुसैन ने हर जुल्म को बर्दाश्त किया, हर मुसीबत को बर्दाश्त किया। और हुसैन की मुसीबत, अब हम बोलें कि हज़रत अय्यूब के तो बहुत बाला ही बाला थी, यानी कि दीन खुदा के लिए कितनी परेशानी। वो हज़रत अय्यूब का कोई ऐसा अमल नहीं था कि वो कहीं रिसालत या नबूवत का पैगाम पहुंचा रहे थे तो लोगों ने किया। वो सिर्फ एक, जिसे कहें सिर्फ एक आदमी, एक शख्स या एक शख्सियत, शैतान, जब वो लोहे महफूज पे देखता है अय्यूब बहुत साबिर और बहुत शुक्रगुजार हैं, तो वो ये बात खटकती है। लेकिन इमाम हुसैन ने जो है पैगंबर के मैसेज को, खुदा के मैसेज को बचाने के लिए फ़कत अपनी कुर्बानी नहीं दी, अपने बच्चों की, अपने बेटों की, भाइयों की, भतीजों की, और हर चीज़ पे जो है जो जुमला मिलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदम बेक़ज़ाई तस्लीमन लिअम्रे, हम पढ़ते हैं समझते हैं कि शायद इमाम हुसैन ने हज़रत अली असग़र पे नहीं, हर मौके पे परवरदिगार के इस चाहने वाले हुसैन ने हर मौके पे कहा परवरदिगार और कितनी मुझसे कुर्बानी चाहिए, और कितनी कुर्बानी चाहिए। और फिर मौला हुसैन की शहादत, यकीनन वो फ़ख्र अय्यूब हैं, तो उनकी शहादत, उनका मकाम, उनका मनसब बहुत ज़्यादा अफजल वाला इसलिए है कि रसूल खुदा के नाइब हैं, रसूल खुदा के वसी हैं, रसूल खुदा के जानशीन हैं, उनके बेटे हैं। तो बहरहाल सिर्फ इतना कि हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी ये बताती है अगर थोड़ी सी मुसीबतें आ जाएँ चंद साल के लिए, बादल उसरी युसरा, कुरान की आयत है कि हर मुसीबत और हर परेशानी के बाद राहत और आसानी है। तो परवरदिगार के कौल पे यकीन, साबित कदमी और मजबूती से जमे रहने का नाम अय्यूब है। बस हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी से हमें इतना मिलता है कि अपने मकसद के ऊपर इस तरह डट जाओ, इस तरह डट जाओ कि तुम्हें चैलेंज करने वाले लोग खुदा की बारगाह में ज़लील और रुस्वा हो जाएं। अब वो शैतान हो, शैतान के नुमाइंदे हों, दुनिया में शैतान के अफराद हों, कोई भी हों, अपने अक़ीदे पे और सही अक़ीदे पे जमे रहना, मुश्किलें बर्दाश्त करना, यह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का खासा है। इंशाअल्लाह इसके बाद और दूसरे प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, इसी प्रोग्राम कुन फयकुन के अंदर किसी और नबी के साथ। जब तक के लिए वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो ताहा वो यासीन वो मेराज हक़्क़ा, वो तस्नीम वो कौसर वो जन्नत वो तुबा, वो वह्ये इलाही वो कुरान मुरसल, वो तौरात मूसा वो इंजील ईसा। हमारी अमीरी इसी में निहा है कि बन जाए दरबाने दहलीज़ ज़हरा।